بہت شکریہ طارق صاحب آپ کے وقت کا سر بار بار اس حوالے سے عطا طارق صاحب کہتے ہیں کہ پابندی لگا دی جائے گی تحریک انصاف پر، آرٹیکل 6 کے حوالے سے نون لیگ کے رہنما بات کرتے ہیں، لیکن کابینہ میں آج یہ مسئلہ اس طرح پیش نہیں کیا گیا، نہ ہی منظوری لی گئی، تو کیا یہ صرف باتوں تک ہی محدود رہے گا یا واقعی حکومت سنجیدہ ہے پابندی لگانے میں یا آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں دعوت دی. آن اے لائٹر سائڈ، کیونکہ میں اکثر پروگرام جو ہے وہ پچھلے دنوں میں کیے ہیں اور موضوع جو ایک ہی رہا ہے کہ پابندی لگ رہی ہے، کیسے لگ رہی ہے، کب لگ رہی ہے، تو آن اے لائٹر سائڈ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم پابندی لگائیں نہ لگائیں، آپ لوگوں نے لگوا کے چھوڑنی ہے. ٹھیک. باقی بات یہ ہے جی کہ یہ ایک سوچ ضرور موجود ہے اور اس میں بڑی سنجیدہ بات بھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ابھی اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہمارا جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ مشاورت کا ہے. کچھ مشاورت ہو چکی ہے، کچھ مزید ہونی ہے. ہم کوئی سنگل میجورٹی گورنمنٹ نہیں ہیں. اس تمام مشاورت کے بعد جو کہ اپنے الائز کے ساتھ مکمل کر لیں گے، اس کے بعد اس کے بارے میں جو حتمی اعلان ہوگا وہ پھر کیا جائے گا. اور آپ کو امید ہے کہ پیپلز پارٹی چونکہ آپ کی سب سے بڑی اتحادی ہے، اس کے اندر آپ کا ساتھ دے گی، کیونکہ کلیئر ورڈکٹ پیپلز پارٹی کا بھی اس حوالے سے سامنے نہیں آیا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی ظاہر ہے ہماری اتحادی جماعت ہے اور گو کہ ظاہر ہے ان کی اپنی ایک سوچ ہے، اپنا منشور ہے، الگ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن ہمیں کبھی امید ہے جتنی بات چیت جس پرائے میں ان سے ہو چکی ہے انشاءاللہ وہ ضرور اس کو سپورٹ کریں گے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ بات کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کے اوپر جو پابندی ہے خوشائند عمل نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں سیاسی انداز سے پاکستان میں کام کریں. نام آپ نے سیاست کا رکھا ہو اور کام آپ کا جو ہے وہ تخریب کاری ہو، یہ مناسب بات نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کسی ایک جماعت کے کسی کارکن نے یا فرد نے جو میں نے لفظ کہا کہ تخریب کاری، وہ تخریب کاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ انتشار پھیلا رہے ہیں، آپ ہر وقت جو ہے وہ ہیٹ سپیچ، جو 9 مئی کے واقعات ہیں، اداروں کے اوپر حملے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے اداروں کے اوپر حملے، عسکری قیادت پہ، انٹیلیجنس کے ادارے ان کے سربراہ ان کے اوپر حملے. تو یہ اگر اکا دکا واقعات ہوں تو جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو سائیڈ لائن کرتی ہیں کہ یہ نہ ہمارا طریقہ ہے اور نہ ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی میں نے جتنے یہ کام جن کا میں نے ذکر کیا، اگر آپ تحریک انصاف کا دیکھیں گے تو ان کی مرکزی قیادت بانی پی ٹی آئی سے لے کے ایک ایک کارکن تک ان کا یہ رویہ آپ کو نظر آئے گا. ٹرینڈز نظر آئیں گے، کبھی غداری کا ٹرینڈ چلا رہے ہوں گے، کبھی جناب کچھ اور ایسے لفظ جو کہ میڈیا پہ بولے نہیں جا سکتے. تو یہ کوئی بھی سیاسی جماعت میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس انداز سے سیاست کرے گی تو وہ سروائیو نہیں کر سکتی. اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، دنیا بھر میں یہ جو ٹرائکاٹمی ہوتی ہے نا، عدلیہ، اس کے ساتھ آپ کی پارلیمنٹ، اس کے ساتھ آپ کی انتظامیہ، اور پارلیمنٹ سے پھر گورنمنٹ بنتی ہے، اور گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس کا ایک حصہ ہے جو کہ آئیز اینڈ ایئرز ہیں گورنمنٹ کے. میں صرف پاکستان کی نہیں، میں اگین پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. تو آپ اگر اس ٹرائکاٹمی کے اندر اگر اس طرح کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ اس سے پھر نہ نظام کا کوئی بھلا آپ کریں گے، نہ ملک کا بھلا کریں گے. اور خاص طور پہ میں پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے یہ عرض کر دوں کہ اس وقت ہم ایک انتہائی مشکل اور پیچیدہ صورتحال سے گزر رہے ہیں. اور کوئی بھی ایک سیاسی جماعت اگر یہ کہے کہ میں ملک کو بالکل اس تمام حالات سے نکال کے بہتر بنا دوں گی یا بنا دوں گا، نہیں ہو سکتا. یہ ہوش کے ناخن سب کو لینے کی ضرورت ہے. اب ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ مل کے ہم دن رات اس کوشش میں ہیں کہ پاکستان بہتر سے بہتر ہو، معاشی طور پہ، انتظامی طور پہ، امن و امان کے حوالے سے، ہر حوالے سے آپ بہتر ہوں. تو آپ کی ایک جماعت جو ہے وہ ہمیشہ اگر اس سسٹم کو روندنے کی بات کرے، اسے تباہ کرنے کی بات کرے، اور پیچھے جو ہیں جو بانی پی ٹی آئی کی مرضی یہ ہو کہ جب تک میں اقتدار میں نہیں آتا، میں پرائم منسٹر ہوں، تو پھر تو سسٹم بھی ٹھیک ہے، ملک بھی ٹھیک ہے، میں نہیں ہوں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. کیسے چلے گا مجھے آپ بتائیں؟ بالکل صحیح. کیسے چل سکتا ہے؟ سر ایک کوئی بھی دنیا کا ملک اس طرح نہیں چل سکتا. بالکل ٹھیک ہے. سر ایک پروگرام میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی معافی مانگ لیں
تو وہ سیاسی دھارے کا حصہ بن جاتے ہیں، تو انہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو اس کو ایک آفر سمجھا جائے کہ ان کی معافی مانگنا ضروری ہے، کیونکہ وہ معافی مانگنا نہیں چاہتے، بات کوئی کرنا نہیں چاہتا. یہ تو ایک بالکل دیوار سے لگانے والی بات ہو گئی نا. دیکھیں، جو وزیر دفاع اور پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی PMLN خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے کہ معافی مانگ لیں تو بات آگے بڑھ سکتی ہے، اس کا مطلب کسی کو گھٹنوں پہ جھکانا نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنی انا کی تسکین چاہتے ہیں جناب کہ بانی PTI معافی مانگیں. نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ریئلائز کریں. معافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریئلائز کریں کہ آپ اور آپ نے جو ترغیب دی اپنے لیڈرز کو اور اپنے کارکنان کو، اور وہ ان کی آپ نے ذہنی طور پہ ٹریننگ اور تربیت کی کہ جس کے جو نتیجہ جو ہے وہ 9 مئی جیسے واقعات پہ نکلا، اور اس کے بعد تسلسل ہے جو آپ اداروں پہ اور انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں ان کے اوپر اور ان کی قیادت کے اوپر آپ اٹیک پہ اٹیک کر رہے ہیں، اٹیک پہ اٹیک کر رہے ہیں. تو یہ رویہ جو ہے یہ آپ کو ریئلائز کرانا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کو پشیمانی ہونی چاہیے. یہ سارے کام 9 مئی سمیت اس پہ آپ کو پشیمانی ہونی چاہیے. کوئی ضرورت نہیں کہ آپ ہاتھ جوڑ کے ہی معافی مانگیں. آپ کہیں کہ ہاں یہ غلط ہے، یہ جس نے بھی کیا ہے وہ غلط کیا ہے، اور ہم اسے پارٹی سے قطع تعلق کا اعلان کرتے ہیں جو اس طرح کے واقعات میں ملوث ہے، اور ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. بالکل. تو یہ ایک سوچ جو ہے وہ جب ہوگی تو وہ مین سٹریم پالیٹکس بھی کریں، وہ آئیں، بیٹھیں، اسمبلی کے اندر بیٹھیں، باہر بات کریں. ہم تو ہر فورم پہ بات چیت کے لیے تیار ہیں.